الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو صلاۃ مرۃ بالمحبہ، ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ محترم احبہ، جدید فقہی مسائل کورس کے حوالے سے سلسلہ کلام جاری و ساری ہے، اور آج انشاءاللہ ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف ہم جائیں گے، اس پہ کلام کریں گے، اور وہ موضوع ہے سود کا۔ سود کے بارے میں شریعت مطہرہ نے بڑی شد و مد کے ساتھ کلام کیا ہے، اور اس کا اندازہ یعنی اس کی قباحت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے خلاف کہ جو سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے، اس کے خلاف اعلان جنگ فرمایا ہے۔ یعنی گویا کہ سود لینا یا سود کھانا ایسا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا۔ اب اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ اور رسول سے جنگ کرے یا جس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول اعلان جنگ فرما دیں، اس کا کیا حال ہوگا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جب ہم نے یہ بات جان لی کہ سود اس قدر برا ہے اور اس کی قباحت اس قدر زیادہ ہے، تو یہ بات بھی جاننا بہت ضروری ہو جاتی ہے کہ سود آخر ہے کیا۔ تو آج ہماری جو نشست ہے یہ سود کی آگاہی فراہم کرنے میں ایک بہت ہی بنیادی اور بیسک لیول کی نشست ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ سود کی مختلف صورتیں اور بالخصوص آج کی سوسائٹی میں، آج کے معاشرے میں جو سود رائج ہمارے ہاں مختلف صورتوں میں ہو رہا ہے، انٹرسٹ کے نام پہ، مارک اپ کے نام پر، بینیفٹس کے نام پر، تو وہ کس طرح ہیں اور ہم اس سے اپنے آپ کس طرح بچا سکتے ہیں۔ تو ابتداً ہم سود کی تعریف بیان کریں گے کہ سود کسے کہتے ہیں۔ سود ویسے تو اردو زبان کا لفظ ہے، اور عربی کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے سود کے لیے وہ ہے ربا۔ ربا کی تعریف میں صاحب ہدایہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالی عن عوض شرط فيه، کہ سود اس اضافے کو کہتے ہیں جو دو فریق میں سے ایک فریق کو مشروط طور پر اس طرح ملے کہ اس اضافے کے بدلے کچھ نہ ہو۔ اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو مثال سے سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا کہ ایک شخص 1,00,000 روپے قرضہ دے اور واپس 1,10,000 روپے وصول کرے، تو یہ اضافی 10,000 روپے کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ غور کریں کہ مثال کے طور پر میرے پاس 1,00,000 روپے ہوں اور میں قرض کے طور پر کسی کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں، اور ان ریٹرن میں اس سے 1,10,000 روپے لیتا ہوں، تو اب یہ 1,00,000 تو میرے 1,00,000 کے عوض میں ہو گئے، اس کے اگینسٹ میں ہو گئے، اس کے بدلے میں ہو گئے۔ یہ 10,000 روپے کس چیز کے بدلے میں ہیں؟ تو بس یہ 10,000 روپے چونکہ ایک ایسی ہم نے شرط رکھ دی تھی کانٹریکٹ کے اندر کہ یہ 10,000 روپے آپ نے دینا لازمی ہے چونکہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، لیکن چونکہ اس کے اگینسٹ میں کوئی چیز نہیں ہے تو لہٰذا یہ 10,000 روپے جو ہیں وہ سود ہے۔ اس سود کے حرمت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف آیات ہیں، جن میں سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 130 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو سود دگنا در دگنا نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کی حرمت کا ذکر ہے اور اس کا ایک کرائٹیریا بیان کیا گیا، اس کے بارے میں تفصیلی کلام انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بالسواء يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربع الاخذ والمعطي فيه السواء، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے،
اور گندم کو گندم کے بدلے، جو کو جو کے، کھجور و کھجور کے، نمک کو نمک کے بدلے اگر لیا اور دیا جائے، یعنی ان کی تجارت کی جائے، ان کو خرید و فروخت کی جائے، تو ان کا لین دین برابر ہونا چاہیے اور ہاتھوں ہاتھ ہونا، یعنی آن اسپاٹ پیمنٹ ہونی چاہیے، اس میں کمی بیشی یا ادھار سود کے حکم میں ہے۔ سود کی چند اقسام ہیں، وہ ٹائپس آف ربا کیا ہیں؟ تو آئیے دیکھیں۔ کہتے ہیں ربا کی دو اقسام ہیں، ربا الفضل اور ربا النسیہ۔ ربا النسیہ اور ربا الفضل کیا ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ قرض کے بدلے حاصل ہونے والا منافع یا ادھار کی بعض صورتوں میں پایا جانے والا سود، یعنی آپ نے قرض دیا کسی کو اور اس کے عوض میں، ریٹرن میں آپ نے جو ہے وہ کچھ بینیفٹس لیے۔ اب وہ مانیٹری بینیفٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ دیگر کائنڈ آف بینیفٹس بھی ہو سکتے ہیں، تو بہرحال اس کے بارے میں تفصیلی کلام انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ تو یہ جو سود ہے اس کو ہم کہتے ہیں ربا النسیہ، اور اس کو ربا الجاہلیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اس کا بڑا رجحان تھا، رواج تھا۔ دوسرا ہے ربا الفضل۔ ربا الفضل کیا ہے؟ مخصوص چیزوں کے تبادلے پر چند صورتوں میں پایا جانے والا سود۔ یہ ظاہر سی بات ہے ایک مجمل سی اور ایک غیر واضح سی تعریف ہے، لیکن اس کے بارے میں جب ہم تفصیل سے کلام کریں گے تو آپ کو بالکل یہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی۔ تو اس ربا کو ہم ربا الحدیث بھی کہتے ہیں، چونکہ اس کی جو حرمت ہے وہ حدیث کے اندر بیان فرمائے گا۔ اس سے قبل جو ربا النسیہ تھا اس کی حرمت قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی گئی، اور یاد رکھیے ربا النسیہ یہ حرام قطعی ہے۔ ربا النسیہ کے بارے میں آسان انداز میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ قرض پر نفع، یعنی کسی کو آپ قرض دیں، لون دیں، اس پر نفع لیں آپ۔ اب وہ نفع کس طرح کا ہوگا، کیسا ہوگا، اس کے بارے میں دیکھیں دو کنڈیشنز انہوں نے بیان کی کہ قرض پر ایک نقدی نفع بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ مانیٹری بینیفٹس بھی لے سکتے ہیں، اور قرض پر فوائد کے اعتبار سے نفع لیا جاتا ہے، یعنی کوئی دیگر سروسز وغیرہ قرض کے عوض میں لیں۔ ان کی جب ایگزامپلس ہم ذکر کریں گے تو آپ کو بالکل انشاءاللہ کرسٹل کلیئر ہو جائے گا۔ قرض پر نقدی نفع کی مثالیں، مثال کے طور پر سودی بینکوں کے اندر، کنونشنل بینکس جو ہیں ان کے اندر مختلف ناموں سے نفع دینے والے تمام اکاؤنٹ، سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ، جو آپ کنونشنل بینکس میں جاتے ہیں اس سے مختلف اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں۔ جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں یاد رکھیے یہ سود پر مبنی ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں آپ اپنے رقم جو ہے وہ ڈپازٹ کرواتے ہیں، اور جو رقم آپ ڈپازٹ کرواتے ہیں شرعی حیثیت اس کی قرض کی ہوتی ہے، اور اس کے اگینسٹ میں آپ کو یہ مارک اپ دیتے ہیں، انٹرسٹ دیتے ہیں اور بینیفٹس دیتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام جتنی بھی چیزیں ہیں یاد رکھیے تمام کے تمام سود ہے، چاہے وہ پی ایل ایس اکاؤنٹ ہو، سیونگ اکاؤنٹ ہو، کوئی بھی آپ اس کو نام دیں، یہ تمام کے تمام کنونشنل بینکس کے اندر جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں، سیونگ اکاؤنٹ، یہ سارے کے سارے سودی ہیں، تو لہٰذا اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح سیونگ سرٹیفکیٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں، جو قومی بچت کے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہے، آپ ایک خاص رقم ڈپازٹ کرواتے ہیں 6 مہینے کی جو ہے وہ میچورٹی پر، یا سال کی میچورٹی پر، 6 مہینے بعد یا سال مہینے بعد یا واٹس ایور جتنا بھی ڈوریشن ہو، اس کے بعد ایک سرٹن اماؤنٹ آپ کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی قرض پر نفع ہے، اور قرض پر نفع ہم جان چکے ہیں کہ ربا النسیہ ہے، یہ سود ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح سودی اداروں سے لی جانے والی گاڑیاں وغیرہ، جیسے کنونشنل بینک سے کار لیز کرواتے ہیں، تو ان میں آپ دیکھیں تو کار کی پرائس بھی ہوتی ہے، ساتھ میں جو انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، جو مارک اپ لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیفائن ہوتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ اسی طرح ہاؤس بلڈنگ فائنانس کر رہے ہوتے ہیں، تو ہاؤس بلڈنگ کی جو فائنانس ہوتی ہے نارملی یہ سود پر مبنی ہوتی ہے۔ ہم کنونشنل بینکس کی بات کریں، کنونشنل بینکس میں اگر آپ گھر بنوانے کے لیے ویسے کوئی فائنانس لیتے ہیں یا قرض لیتے ہیں یا لون لیتے ہیں، تو یہ لون آپ جو لیتے ہیں آپ دیکھیں اس کے بڑھا کے آپ دے رہے ہیں، تو آپ نے اگر بالفرض لیے 10 لاکھ روپے تو آپ ان ریٹرن 10 لاکھ روپے نہیں کر رہے ہوتے، آپ ان سے 10.5 لاکھ روپے دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ 10.5 لاکھ میں جو 50,000 روپے ہیں یہ خالی انل عوض ہیں، اس کے اگینسٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ جو 50,000 روپے یہ سود ہیں۔ اس کے علاوہ سودی اداروں کی لائف انشورنس پالیسی پر ملنے والی اضافی رقم،
تو کنونشنل جو یہ لائف انشورنس کمپنیز ہیں تو ان میں بھی کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ آپ رکھواتے ہیں رقم، اور رقم رکھوانے کے بعد یعنی رقم وہاں پہ انشورنس میں آپ کی جمع ہوتی ہے، اور پھر جب ان کا جو بھی میچورٹی وغیرہ کا ہوتا ہے یا جو بھی ان کا پریمیم وغیرہ آپ رکھتے ہیں تو ایک خاص عمر بعد اگر آپ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یا پھر آپ نے کوئی اور پالیسی وغیرہ جو بھی پالیسی لی ہے اس کے اکارڈنگلی ایک خاص اماؤنٹ بڑھ کے آپ کو ملتا ہے۔ تو آپ نے جو پیسے دیے ہیں یہ آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کی ہے، آپ اس کو کہہ لیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ ہے، لیکن شریعت اس کو انویسٹمنٹ نہیں مانتی، کیونکہ یاد رکھیے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انویسٹمنٹ میں نفع وداؤٹ رسک حرام ہے، یعنی ایسی کوئی بھی انویسٹمنٹ جس میں آپ رسک نہ لے رہے ہو اور آپ کو بینیفٹ آ رہا ہو، آپ کو نفع آ رہا ہو، آپ کو پروفٹ آ رہا ہو، یہ جائز نہیں ہوتی۔ شریعت مطہرہ نے پروفٹ اور رسک یہ دونوں ساتھ ساتھ رکھے ہیں، ایسی صورت ہے ہی نہیں کہ آپ کو پروفٹ بھی مل رہا ہو اور رسک کوئی نہ ہو، یعنی آپ کوئی ایسی ٹریڈ کر رہے ہوں جس میں پروفٹ بھی جنریٹ ہو رہا ہو اور رسک آپ کوئی نہ لے رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، کسی نہ کسی لیول پر رسک ہوتا ہے، جبکہ قرضے میں، لون میں شریعت کے مطابق کوئی رسک نہیں ہے، آپ کا جو اماؤنٹ ہے بالکل سیکیور رہتا ہے۔ یہی قرض کو اور جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ لٹمس ٹیسٹ آپ اس کو کہہ لیں کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو اماؤنٹ ہے وہ سیکیور ہے یا نہیں۔ بینک سے میں نے پیسے رکھوایا، وہ پیسہ میرا فکس ہے، مجھے ملنا ہے، جو صورتحال ہو جائے مجھے وہ ملنا ہی ملنا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ فکسڈ ہے، سیکیور ہے، کوئی آپ نے رسک نہیں لیا، تو بینیفٹ کس بات کا؟ تو اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح پریمیم بانڈز پر ملنے والا فکس نفع، یاد رکھیے بانڈز نارملی دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک جو نارمل کنونشنل بانڈز ہیں وہ جائز ہیں اور ان پہ ملنے والا نفع یہ بھی جائز ہوتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک گفٹ ہوتا ہے اور اس میں سود کا، جوئے کا کوئی پہلو اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن ریسنٹلی ایک پریمیم بانڈ جاری ہوا ہے جس میں 40,000 روپے کا وہ بانڈ لیں اور اس میں 6 منتھس کے بعد یا کتنے ایک خاص ٹائم پیریڈ کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ، کچھ نہ کچھ پروفٹ لازمی ملے گا، تو جو لازمی جو مل رہا ہے یہ پروفٹ، یہ کیا ہے، یہ سود ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال، کریڈٹ کارڈ پر سود دینے کا وعدہ اور پھر سود دینا۔ کریڈٹ کارڈ جب ہم بنواتے ہیں تو اس میں کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور وہ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں کہ ان کیس اگر آپ آن ٹائم پیمنٹ نہیں کر سکے تو پھر آپ نے اتنی اماؤنٹ یا اتنا پرسنٹ آپ نے ایکسٹرا پے کرنا ہوگا۔ تو بیسیکلی یہ کیا ہے، کریڈٹ کارڈ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے خرچ نہیں کرتے، آپ دوسرے کے پیسوں سے وہ چیز جو چیز خریدنی ہوتی ہے آپ خریدتے ہیں۔ تو بینک سے آپ نے پیسے لیے، جو پیسے آپ نے لیے یہ کیا ہوا، قرض ہوئے، تو آپ کو ریٹرن کتنے کرنے، جتنے آپ نے خرچ کیے اتنے ہی ریٹرن کرنے چاہیے نا، کیونکہ آپ نے قرض لیا اور قرض پہ نفع نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، آپ نے آن ٹائم پیمنٹ نہ کی تو بڑھا کر آپ نے ریٹرن کرنا ہے، تو یہ جو بڑھا کر آپ ریٹرن کر رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ سود ہے۔ اب بعض ہمارے یہاں پہ احبہ کہتے ہیں بھئی ہم سود دیں گے ہی نہیں، تو سود چلیں اگر آپ نہ دیں، آپ وہ ٹائم ہی نہ آنے دیں کہ سود آپ کے اوپر بنے، لیکن آپ سود کا ایگریمنٹ تو کر رہے ہیں، آپ یہ تو سائن اس بات پہ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر میں آن ٹائم پیمنٹ نہیں کر سکا تو میں جو ہے وہ ایکسٹرا پیسے یا جو بھی پینالٹی وغیرہ ہوگی میں دوں گا۔ تو یہ سود کا وعدہ کرنا یہ بھی یاد رکھیے گناہ ہے، جیسے سود لینا گناہ ہے، سود کا وعدہ کرنا بھی گناہ ہے۔ ایک اور مثال، سٹاک مارکیٹ میں بدلے کا سارا کام سودی ہے۔ سٹاک مارکیٹس میں آپ جانتے ہیں کہ شیئرز وغیرہ کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو مثال کے طور پر میں جاتا ہوں شیئر خریدنے کے لیے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا اتنے پیسے نہیں اتنے ریکوائرڈ ہیں، تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں، اسپانسر کرتا ہوں اور آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ خرید لیں، بعد مجھے ریٹرن کر دیجیے گا۔ تو یہ مجھے دے گا، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے دے گا یہ 1,00,000 روپے، پھر جب مجھے اس کو واپس کرنے ہوں گے تو کتنے کرنے ہوں گے، 1,00,000 روپے نہیں، 1,10,000 روپے کرنے ہوں گے، 1,20,000 روپے کرنے ہوں گے، 20,000 10,000 اس کا پروفٹ ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ قرض کے بدلے میں نفع ہے، تو یہ قرض کے بدلے میں جو بھی نفع ہوگا، یاد رکھیے مانیٹری بینیفٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، پیسوں کی صورت میں ہم بات کر رہے ہیں، تو قرض کے بدلے میں جو بھی نفع ہوگا یہ سب کا سب سود ہے۔ شیئرز مارکیٹ کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل انشاءاللہ کلام کریں گے، اور
اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ایک الگ ٹاپک میں، ہمارا ٹاپک ہے بالکل یہ، تو وہاں انشاءاللہ اور بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں گفتگو ہوگی۔ اچھا، قرض پر سودی فوائد کی مثالیں، تو یہاں تک تو ہم نے گفتگو کی کہ قرض پر نقدی فوائد مل رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ اگر قرض دیکھے کچھ اور فوائد نہیں، پیسوں میں کچھ نہیں مل رہا فائدہ، لیکن اور بینیفٹس مل رہے ہیں اور سروسز مل رہے ہیں، تو یاد رکھیے وہ جو سروسز ہیں، وہ جو بینیفٹس ہیں، وہ بھی سود میں آئیں گے۔ اس کی مثالیں چند آپ دیکھیں۔ کہتے ہیں کسی سے 5 لاکھ یا 10 لاکھ قرض لے کر اس کو اپنا گھر مفت میں رہنے کے لیے دینا۔ آج اگر کوئی شخص کسی کو کہتا ہے کہ مجھے اپنا گھر فری میں رہنے کے لیے دے دو، کوئی دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ ہاں، دوست ہے، کوئی بھائی ہے، رشتہ دار ہیں، چلو اس کو دے دیا، لیکن وہ بھی خاص حد تک۔ لیکن اگر کوئی ایک لمبے عرصے کے لیے 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، سال بھر کے لیے دے تو کوئی بھی نہیں دے گا۔ لیکن بالفرض میں نے کسی کو 5 لاکھ 10 لاکھ روپے ایک قرض کے طور پہ دیے ہیں، اس کی بینیفٹ، اس کی ضرورت کے طور پہ، اور پھر وہ کہتا ہے کہ آپ چاہیں تو میرے گھر پہ جو ہے وہ رہ لیں اور 1 سال تک رہیں، یا میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کو قرض کے طور پہ دوں گا پیسے، لیکن اس شرط پہ کہ 1 سال تک آپ کی گاڑی میں استعمال کروں گا، آپ کا گھر میں استعمال کروں گا، اس کا کوئی رینٹ کرایہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ پھر 1 سال بعد جب آپ میرے 10 لاکھ روپے واپس کر دیں گے تو گاڑی آپ کا ہینڈ اوور کر دوں گا۔ مین وائل میں گاڑی استعمال بھی کروں گا، میں گھر بھی استعمال کروں گا، بینیفٹ لوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قرض کے بدلے میں نفع ہے، اور قرض کے بدلے میں اگرچہ مانیٹری بینیفٹس نہیں ہیں، یہ سروسز ہیں، یہ ادر بینیفٹس ہیں، لیکن چونکہ نفع تو ہے۔ اور حدیث مبارکہ بس ذہن میں رہے، کل قرض جر منفع فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع لے کے آئے وہ سود ہے۔ تو لہٰذا چونکہ یہ نفع کھینچ کر لا رہا ہے قرض، میں نے 10 لاکھ روپے دیے، 10 لاکھ روپے کی بنا پر مجھے وہ اپنے گھر میں رہنے کے لیے اجازت دے رہا ہے، اپنی گاڑی استعمال کرنے کے لیے مفت میں اجازت دے رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ قرض پر نفع ہے اور یہ سود ہے۔ اسی طرح ایک بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ ایگزسٹ کرنے والی، اکر کرنے والی صورت کہ دکان یا مکان کا ایڈوانس بے تحاشا بڑھا کر کرائے میں عرف سے ہٹ کر بہت کمی کر دینا۔ مثال کے طور پر نارتھ نازی آباد میں ایک مکان ہے، اور وہاں کا جو رینٹ ہے وہ ہے نارمل جو ایک گھر کا چل رہا ہے، مثال کے طور پر وہ چل رہا ہے 40,000 روپے، اور جو ایڈوانس ہے وہ ہے 2 لاکھ روپے۔ اب میں کہوں کہ یار میں اپنا گھر جو ہے وہ کیا کرتا ہوں، ایک نئی طریقے سے کرائے پہ دیتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں اپنے دوست کو کہ بھائی 2 لاکھ روپے ایڈوانس چل رہا ہے، 40,000 روپے کرایہ ہے، تو ایک کام کرو، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر تم میرا ساتھ دو اور ہم ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں، ایک عہد کرتے ہیں کہ میں تم سے ایڈوانس زیادہ لے لیتا ہوں، کرایہ میں کمی کر دوں گا۔ چنانچہ تم مجھے جہاں 2 لاکھ روپے چل رہا ہے ایڈوانس، تم مجھے 10 لاکھ روپے دے دو ایڈوانس کے طور پر، کرایہ تمہارا میں 40 کے بجائے 20,000 روپے کر دوں گا یا 10,000 روپے کر دوں گا۔ تو محترم احبہ، یہ جو صورت بن رہی ہے، تو دیکھیں اس نے کیا کیا، یہ پیسے زائد لے، قرض لیا، کیونکہ یاد رکھیے جو کرایہ دار مالک مکان کو ایڈوانس دیتا ہے، شرعی حیثیت اس کی قرض کی ہوتی ہے۔ اب قرض کی بنا پر مجھے جو کرائے میں یہ کمی کر رہا ہے، کرائے میں کمی کر کے نفع دے رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ بھی سود ہے، یہ بھی ربا ہے، جو شرعی طور پر منع ہے۔ اسی طرح موبائل کمپنیز بعض دفعہ کوئی اکاؤنٹ وغیرہ کھولتی ہیں جس میں پیسے رکھنے کی صورت میں آپ کو مختلف بینیفٹس اور منٹس مفت مل رہے ہوتے ہیں، کہ آپ اتنے پیسے رکھیں، 1000 روپے ہمارے والیٹ میں رکھیں، اور اگر آپ رکھیں گے، مینٹین کریں گے 1 ہفتے تک، تو انشاءاللہ آپ کو فری منٹس دیں گے۔ یعنی انشاءاللہ تو نہیں کہتے وہ، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ فری منٹس دیتے ہیں۔ تو یہ فری منٹس کیا ہیں؟ یہ قرض آپ نے رکھوایا ہے ان کے پاس، یہ پیسے جو آپ نے والیٹ میں رکھوائے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں رکھوائے، یہ قرض ہیں، اور قرض پر کیا مل رہا ہے؟ نفع۔ تو ان قرض پر نفع، کل قرض جر منفع فہو ربا۔ اب جو قسم بیان کر رہے ہیں وہ ہے ربا الفضل۔ ربا الفضل کے بارے میں ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ مخصوص اشیاء کے تبادلے پر چند صورتوں میں پایا جانے والا سود۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ تعریف سے تو واضح نہیں ہو رہا کہ ربا الفضل کیا ہے، اور یہ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ کب پایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ معرفت آپ کو دیتے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن یہ سود کب پایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اولاً ایک حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیے گا، اور یہ حدیث پہلے بھی ذکر کی گئی کہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بالسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا به. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، گندم کو گندم کے، جو کو جو کے، کھجور کو کھجور کے، نمک کو نمک کے بدلے اگر لیا اور دیا جائے، یعنی ان کی بے کی جائے، ان کی تجارت کی جائے، ان کا لین دین کیا جائے تو برابر برابر ہوں اور ہاتھوں ہاتھ ہوں. اور اگر یہ جن سے مختلف ہو جائیں تو جس طرح چاہو بیچو، لیکن ہاتھوں ہاتھ ہونی چاہیے. یہ حدیث مبارکہ جو آپ نے سنی، سماعت کی، اس میں 6 چیزوں کا ذکر ہے: سونے کا، چاندی کا، نمک کا، کھجور کا، گندم کا اور جو کا. یہ 6 چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کا لین دین کیا جائے، ان کا آپس میں تبادلہ کیا جائے، ان کا آپس میں خرید و فروخت کی جائے تو خیال رکھا جائے کہ دونوں طرف چیزیں برابر ہوں، ایگزیکٹلی کوانٹٹی میں برابر ہوں اور ہاتھوں ہاتھ ہونی چاہیے، یعنی آن اسپاٹ ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے. اگر بالفرض میں سونے کو سونے کے بدلے میں خرید رہا ہوں، یا چاندی کو چاندی کے بدلے میں خرید رہا ہوں، یا گندم کے بدلے میں خرید رہا ہوں، تو یہ دونوں کوانٹٹی میں برابر ہونے چاہیے. اور اس طرح برابر ہونے چاہیے کہ جب یہ لین دین ہو تو آن اسپاٹ ساری پیمنٹ ہو، یعنی آن اسپاٹ ساری ڈیلیوری ہو، ادھار وغیرہ کا سلسلہ نہ ہو. اس حدیث میں جو بیان کیا گیا، ممانعت بیان فرمائی گئی کہ اگر ادھار کیا جائے گا یا کمی بیشی کی جائے گی تو یہ جائز نہیں ہوگا. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جو حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات بیان فرمائی گئی کہ صرف ان 6 چیزوں کو ہی لین دین کرتے ہوئے برابر برابر کیا جائے اور ہاتھوں ہاتھ کیا جائے، تو یہ صرف ان اشیاء تک ہی محدود ہے یا ان سے زائد بھی ہے؟ یعنی ان کے علاوہ میں بھی یہ بات، یہ پہلو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، یا پھر صرف ان اشیاء تک ہی یہ چیز محدود ہے؟ تو بعض نے تو کہا صرف ان اشیاء تک محدود ہے، لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان اشیاء تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ حکم اور بھی چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی یہ حکم اور بھی چیزوں کو شامل کیے ہوئے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اور چیزیں کیا ہیں، وہ کیسے پتہ چلے ہمیں؟ تو یہاں ایک بہت ہی باریک نقطہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، شریعت مطہرہ کا یہ عمومی ضابطہ ہے کہ جہاں جو چیز بیان کرنی ہوتی ہے، کسی کی حرمت بیان کرنی ہوتی ہے، تو ایک چیز بیان کر دی جاتی ہے، ان ڈیٹیل میں سب کو بیان نہیں کیا جاتا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ان ڈیٹیل میں ایک ایک چیز کو بیان کیا جائے تو قیامت تک بیسیوں چیزیں، ہزاروں چیزیں آئیں گی، تو کس کس کو بیان کیا جائے گا؟ ایک زمانے کے لوگ کہیں گے کہ ہمارے ہاتھ کی چیزیں تو بیان ہیں، اگلے زمانے کے لوگ کہیں گے کہ ہمارے ہاں کی چیز تو بیان ہی نہیں ہے. تو اس لیے ایک ایسی چیز بیان کر دی جاتی ہے، اور پھر فقہائے کرام جو ہوتے ہیں، جو ائمہ مجتہدین ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو منع کی گئی ہے اس کی بیسیکلی ریزن کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، کیوں منع کی گئی. تو بس جو ریزن دوسروں میں پایا جائے گا، یعنی جس بنا پر وہ چیز منع کی گئی، اگر وہی جو ہے وجہ یا وہی ریزن دوسری جگہوں میں پایا جائے گا تو وہ چیزیں بھی منع ہوتی جائیں گی. فار ایگزامپل، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے خمر کو حرام فرمایا، اور آپ جانتے ہوں گے شاید کہ خمر جو ہے یہ وہ شراب ہوتی ہے جو انگور کے کشیدے سے بنائی جاتی ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف خمر جو ہے جو انگور کے کشیدے سے بنائی جا رہی ہے وہ حرام ہے، باقی ساری نشہ آور چیز جو ہے وہ حلال ہے؟ نہیں، اس کا یہ قطعی مطلب نہیں. تو اب کیا کیا جائے، ان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ تو دیکھیں، یہی کام ہمارے ائمہ مجتہدین کا ہوتا ہے، فقہا کا ہوتا ہے کہ وہ اس کی علت معلوم کرتے ہیں، ریزن معلوم کرتے ہیں، وجہ معلوم کرتے ہیں کہ اس میں کس بنا پر یہ حرمت آئی، یا کیا علت ہے اس کے پیچھے جس کی بنا پر یہ آئی حرمت. تو اب وہ علت دیکھی، وہ کیا ہے خمر کے پیچھے؟ نشہ آنا.
تو بس یہ جو علت ہے نشہ آنے کی، جس جس جگہ یہ علت پائی جائے گی وہ تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہوتی جائیں گی۔ چنانچہ چرس میں دیکھا کہ بھائی علت ہے نشے کی، ہاں بالکل ہے، یہ تجربہ نہیں ہے، یہ مشاہدہ بتا رہا ہوں، تو بالکل ہے، تو لہٰذا یہ چیز حرام ہو جائے گی۔ الکوہل کے اندر، دیگر الکوہلک بیوریجز جو ہوتے ہیں ان کے اندر، اسی طرح اور بھی جو اس طرح نشہ آور چیزیں ہیں، تو جس جس کے اندر یہ نشہ آور جو نشہ کی علت پائی جائے گی وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ حرام ہو جائیں گی۔ تو فقہائے کرام نے پھر اس معاملے میں غور و فکر کیا کہ یہ 6 چیزیں تو ہیں، لیکن جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو بس جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے جو علت بیان کی اس کی کہ اس کے پیچھے جو سبب ہے وہ 2 علت بیان کی گئی سود میں، کہ یعنی جب یہ سچویشن پائی جائے گی، علت سے مراد آپ اس کو یوں آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ معاملہ درپیش ہوگا کسی بھی چیز میں، یہ اس کے یوں سمجھ لیں کہ انگریڈینٹس پائے جائیں گے یا یہ اس میں عناصر پائے جائیں گے تو سود متحقق ہو جائے گا، سود ہو جائے گا۔ تو وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تو وہ سامنے دیکھیں، آپ کی نظر آ رہے ہوں گے کہ جنس اور قدر۔ جنس کو ویسے تو اس کے لیے انگلش میں اور بھی لفظ ہیں، جینس بھی کہتے ہیں، اور کیٹیگری ہم نے اس کو یہاں پہ ذکر کیا، اور قدر سے مراد اماؤنٹ ہے۔ اچھا، تو کیٹیگری سے مراد، جنس سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز ہونا، جیسے سونا ایک چیز ہے، یہ ایک جنس ہے، چاندی یہ ایک جنس ہے، اسی طرح گندم یہ ایک جنس ہے، کھجور یہ ایک جنس ہے، اور اسی طرح نمک یہ ایک جنس ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں یہ سب ایک جنس۔ اس کے بارے میں اگرچہ فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ جنس ایک تب ہوتی ہے کہ جب نام ایک ہو اور کام ایک ہو۔ ہاں، تو ہمارے تو یہ کہتا ہے نا بھائی، نام ایک ہو اور کام نیک ہو، تو نیک سے آپ نون ہٹا کے ایک لگا دیں تو وہ جنس بن جائے گا، کہ کام ایک ہو اور جو ہے وہ نام بھی ایک ہو۔ تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ یہ ہم کہیں گے کہ جنس ایک ہے۔ اس کی تفصیلات جب آگے آئیں گی تو اور آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ مقدار کس طرح جانی جاتی ہے؟ تو دیکھیں، مقدار یعنی کوئی بھی چیز ہے اس کو میجر کرنے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو 3 طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض وزنی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا ہم وزن کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں۔ بعض کیلی چیزیں ہوتی ہیں، مکیلی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا کیل کرتے ہیں۔ کیل سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے کے دور میں سا، ایک یوں سمجھ لیں سا، مد وغیرہ چلتے تھے۔ یہ کیا ہوتا تھا؟ یہ کنٹینرز ہوا کرتے تھے۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک تھوڑا سا ایک لوہے کا جو ہے وہ ایک گلاس، اس کے اندر جتنا بھی گندم آ جائے، جتنا بھی اس کے اندر جو آ جائے، جتنا بھی اس کے اندر نمک آ جائے تو وہ کہا جاتا ہے بھائی ایک سا ہے یہ، صحیح؟ تو جیسے آج کل آپ نے دیکھنا ہو ہمارے دودھ والوں کے پاس جو وہ ایک دودھ ناپنے کے لیے ایک کنٹینر سا ہوتا ہے جس سے وہ دودھ ڈالتے ہیں تھیلی کے اندر، وہی اب لوگ کہیں گے دودھ دہی کی مثال دے رہے ہیں، بھائی اتنی ساری مثالیں میں نے دی ہیں وہ نظر نہیں آ رہی لوگوں کو، تو بہرحال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ سا ہوا کرتا، تو پہلے کے دور میں ہی ہوا کرتا، اور جو یہ گیہوں ہو گیا، گندم ہو گیا، جو ہو گیا، کھجور ہو گیا، نمک ہو گیا، تمام کی تمام اس طرح یہ ساری کی ساری یہ کیلی چیزیں ہیں، نکیلی چیزیں ہیں، اور ان کو ماپ کر، یعنی اس طرح کے جو کنٹینرز ہوا کرتے تھے ان کے اندر ناپ کر ان کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عددی اشیاء ہوتی ہیں، جیسا کہ انڈے ہو گئے، انڈے کو وزن کر کے نہیں بیچا جاتا، انڈے کو سا جو کنٹینر ہے اس کے اندر ڈال کے نہیں بیچا جاتا، بلکہ عدد سے یہ چیزیں بکتی ہیں۔ اسی طرح موبائل فونز ہو گئے تو یہ بھی عدد سے بکتے ہیں، یہ بلکہ یہ اس طرح نہیں بکتے، وزن سے نہیں بکتے۔ تو یاد رکھیے جو حدیث مبارکہ میں جن کا ذکر ہے، جو وہ اشیاء ہیں وہ 2 طرح کی اشیاء ہیں، وزنی اشیاء ہیں یعنی موزونی اشیاء ہیں، اور مکیلی اشیاء ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سود اگر پایا جائے گا تو اسی وقت پایا جائے گا جب وہ موزونی چیز ہوگی، یعنی وہ وزن کر کے بیچی جائے، یا وہ ایسی چیز ہوگی جو کیل کر کے ماپ کر بیچی جائے۔ چنانچہ عددی اشیاء جو ہیں ان کے اندر سود متحقق نہیں ہوگا۔ وجہ وہی ہے کہ حدیث مبارکہ میں جو چیزیں بیان کی گئیں ان میں کوئی بھی عددی چیز نہیں تھی۔ سونا اور چاندی یہ موزونی چیز تھیں، اس کے علاوہ جو، گیہوں یعنی گندم،
اور جو نمک ہے اور کھجور ہے یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ مکیلی چیزیں. تو دو طرح کی چیزیں ہوئیں، ایک موزونی چیز اور ایک مکیلی چیز. تو لہٰذا سود بھی اگر متحقق ہوگا تو وہ ان دو چیزوں میں ہی ہوگا، یعنی یا تو وہ مکیلی ہونی چاہیے یا موزونی ہونی چاہیے. تو قدر سے مراد یہ ہے کہ جب ہم دو چیزوں کا آپس میں تبادلہ کریں گے، ان دو چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے خریدیں گے، تو ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ کیا وہ چیز موزونی ہے یا نہیں، مکیلی ہے یا نہیں. اگر وہ چیز نہ موزونی ہے نہ مکیلی ہے تو اس میں قدر کی علت نہیں پائی جائے گی، اور جب قدر کی علت نہیں پائی جائے گی تو اس کے احکام وہ نہیں ہوں گے جو قدر کی علت پائے جانے کے وقت ہوں گے. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں تو اور زیادہ بات واضح ہو جائے گی. اب یہاں پر دیکھیں اشیاء کے تبادلے کی 4 صورتیں اور سود کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا. کہتے ہیں اگر جنس ایک ہو اور قدر بھی ایک ہو، یعنی ایک طرف جو ہے وہ گیہوں ہو یا گندم کر لیں اور دوسری طرف بھی گندم ہے، تو گندم اور گندم دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں تو ہم یہ کہیں گے جنس ایک ہی ہے. مثال کے طور پر زید اور بکر یہ دونوں اپنے گندم کو خرید و فروخت کرتے ہیں، تو حکم شریعت کا کیا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اگر جنس ایک ہے اور قدر بھی ایک ہے تو ان دونوں کے اوپر لازم ہوگا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ برابر گندم خرید و فروخت کریں اور ہاتھوں ہاتھ کریں. یعنی اگر اس طرف بھی 4 من ہے تو اس طرف بھی 4 من ہو، اور یہ دونوں آن اسپاٹ ہونے چاہیے، ادھار اس میں نہیں چلے گا. چنانچہ جب ایک طرف گندم ہے دوسری طرف بھی گندم ہے تو جنس کیا ہوئی؟ جنس ایک ہوئی، یعنی یہ بھی گندم یہ بھی گندم، تو جنس ایک ہوئی. اچھا قدر بھی ہے یا نہیں؟ تو قدر دیکھیں تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی جو ہے وہ مکیلی ہے اور یہ بھی مکیلی ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آیا کہ بھائی ہم گندم تو ناپ کر بیچتے ہیں، وزن کر کے بیچتے ہیں. تو یاد رکھیے اس میں جو ضابطہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دور میں چونکہ یہ 4 چیزیں وزن کر کے نہیں بلکہ مکیلی چیز تھی، ماپ کر بیچی جاتی تھی، خریدی جاتی تھی، تو ہم اسی کا اعتبار کریں گے. چنانچہ ہم یہ کہہ رہے تھے یہاں پر بھی گندم ہے یہاں پر بھی گندم ہے، دونوں طرف جنس ایک ہے اور قدر بھی ایک ہے، یعنی یہ بھی مکیلی ہے یہ بھی مکیلی ہے. تو یاد رکھیے جب یہ صورت پیدا ہوگی تو ہاتھوں ہاتھ دینا ضروری ہے اور برابر ضروری ہے. اگر یہ ہاتھوں ہاتھ نہ ہو تو سود ہو جائے گا، یعنی ایک کہے کہ میں آج دیتا ہوں کل میں تمہیں 4 من دے دوں گا، نہیں، یہ ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوا تو سود متحقق ہو گیا. اسی طرح ایک یہ کہے کہ بھائی یہ 4 من لو اور میں تم سے 6 من لے لیتا ہوں تو یہ بھی سود ہو جائے گا. اچھا دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ جنس ایک ہو قدر مختلف ہو. تو دیکھیں گھوڑے کو جب گھوڑے کے عوض میں بیچا جا رہا ہے کہ زید کے پاس بھی گھوڑا ہے بکر کے پاس بھی گھوڑا ہے، دونوں ایک دوسرے کے گھوڑے کے عوض میں ایک دوسرے گھوڑا خرید رہے ہیں. تو دیکھیں اب کیا ہے، جنس ایک ہے یعنی یہ بھی گھوڑا یہ بھی گھوڑا، لیکن قدر کی مختلف ہے، قدر کی علت نہیں پائی جا رہی. یعنی یہ جو ہے نہ موزونی ہے نہ مکیلی ہے، اور یہ جو گھوڑا ہے نہ یہ موزونی ہے نہ مکیلی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا کہ جہاں موزونی یا مکیلی ہونا نہ پایا جائے تو ہم کہیں گے قدر کی علت نہیں پائی جا رہی، قدر مختلف ہے. تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ جنس مختلف ہو اور قدر ایک ہو. جیسے مثال کے طور پر ایک طرف جو ہے وہ گندم ہے اور ایک طرف جو ہے وہ جو ہے، تو یہاں دیکھیں جنس یہ الگ ہے یہ جنس الگ ہے، لیکن قدر دونوں کی ایک ہی ہے کہ یہ بھی موزونی ہے اور یہ بھی موزونی ہے. تو یہ تیسری صورت بنتی ہے. چوتھی صورت کیا ہے؟ جنس بھی الگ ہو قدر بھی الگ ہو، کہ ایک طرف جو ہے وہ سونا ہے اور دوسری طرف جو ہے موبائل فون ہے، کہ سونے کو موبائل فون کے بدلے میں خرید و فروخت کیا جا رہا ہے. تو دیکھیں سونا یہ الگ جنس ہے، موبائل فون یہ الگ جنس ہے. سونا جو ہے یہ وزن کر کے بیچا جاتا ہے، موزونی چیز ہے، جبکہ یہ جو موبائل فون ہے یہ عددی چیز ہے. تو ہم یہ کہیں گے قدر کیا ہے؟ مختلف ہے. تو یہ 4 صورتیں بنیں گی. اب ہم ان کا ایک ایک کر کے سب کا حکم پڑھیں گے کہ ان کا حکم کیا ہے. تو پہلی قسم کیا ہے کہ جنس ایک ہو قدر بھی ایک ہو، یعنی ایک طرف گندم ہے دوسری طرف بھی گندم ہے. اگر خرید و فروخت کر رہے ہیں تو
برابر برابر ہونا چاہیے اور ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اگر ادھار یا کمی بیشی کی تو دونوں ہی صورتوں میں یہ حرام ہو جائے گا، سود متحقق ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری صورت کیا ہے کہ جنس ایک ہو اور قدر مختلف ہو، کہ ایک طرف گھوڑا ہے دوسری طرف بھی گھوڑا ہے، جنس ایک ہے، قدر جو ہے وہ مختلف ہے، کہ نہ یہ مکیلی موزونی ہے اور نہ یہ مکیلی موزونی ہے، تو ہم کہیں گے صرف جنس کی علت پائی جا رہی ہے، قدر کی علت نہیں پائی جا رہی۔ تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ ادھار حرام، ہاتھوں ہاتھ کمی بیشی جائز ہے۔ یعنی ادھار نہیں کر سکتے آپ، لیکن اگر آپ کمی بیشی کرنا چاہیں کہ یہ تھوڑا سا ہلکا گھوڑا ہے اور یہ بھاری گھوڑا ہے، یا یہ دو گھوڑے ہیں اور یہ ایک گھوڑا ہے، تو یہ آپس میں یوں خرید و فروخت کر سکتے ہیں، لیکن ادھار نہیں کر سکتے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ جنس مختلف ہو اور قدر ایک ہو، جنس مختلف ہو اور قدر کیا ہو؟ ایک ہو، کہ ایک طرف گندم ہو اور دوسری طرف کیا ہو؟ چاول ہو۔ تو دیکھیں یہ گندم ایک الگ جنس اور چاول یہ الگ جنس، لیکن دونوں ہی قدر ایک ہی ہے، کہ یہ بھی جو ہے وہ مکیلی ہے، یہ بھی مکیلی ہے، یعنی زمانہ رسالت کے بارے میں ہم عرض کر رہے ہیں۔ اگر آج کے دور میں بھی ہم بات کریں تو یہ بھی موزونی یہ بھی موزونی، تو بہرحال قدر ایک ہی ہے۔ تو ایسی صورت میں حکم کیا ہے کہ ادھار حرام، ہاتھوں ہاتھ کمی بیشی جائز ہے۔ یعنی ادھار نہیں کر سکتے لیکن کمی بیشی کر سکتے ہیں، یعنی ایک طرف 4 من گندم ہو دوسری طرف 2 من چاول ہو تو جائز ہے، لیکن یہ ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، ادھار ہم نہیں کر سکتے۔ چوتھی قسم کیا ہے کہ جنس بھی الگ ہو قدر بھی الگ ہو، جنس بھی الگ ہو اور قدر بھی الگ ہو۔ جیسے ایک طرف سونا ہے اور ایک طرف موبائل فون ہے، تو سونا الگ جنس ہے، موبائل الگ جنس ہے، اور قدر کی علت بھی نہیں پائی جا رہی کہ یہ سونا جو ہے یہ وزن کر کے بیچا جاتا ہے اور موبائل فون یہ وزن کر کے نہیں بیچا جاتا ہے، تو عددی چیز ہے۔ تو ہم کہیں گے نہ یہ جنس کی علت پائی جا رہی ہے نہ قدر کی علت پائی جا رہی ہے، تو ادھار بھی جائز ہے اور ہاتھوں ہاتھ کمی بیشی بھی جائز ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سونا بھی دے دیں موبائل فون بعد میں دے دیں، اور کمی بیشی بھی جائز ہے۔ تو یہ جو ہے وہ 4 صورتیں ہیں جن میں ربا الفضل متحقق ہوتا ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، سمرائز کریں، تو پتہ یہ چلا کہ ربا بنیادی طور پر وہ زیادتی ہے جو کسی بھی عوض کے بدلے میں نہ ہو، یعنی عوض سے خالی ہو اور اس کو شرط قرار دیا گیا ہو۔ دوسرا، اس کی 2 قسم پائی جاتی ہیں، ایک ربا الفضل اور ایک ربا النسیہ۔ ربا النسیہ یہ قرض پر نفع ہے، قرض پر نفع چاہے وہ پیسوں کے صورت میں ملے یا دیگر سہولیات کی صورت میں ملے، دونوں ہی یہ ناجائز ہیں۔ اور ربا الفضل کیا ہے؟ یہ چند مخصوص چیزوں کو جب آپس میں تبادلے کے ساتھ بیچا جائے تو ان کے بارے میں حکم ہے کہ اگر ان کے اندر جنس اور قدر کی علت پائی جا رہی ہیں تو وہ برابر ہونی چاہیے اور ہاتھوں ہاتھ ہونی چاہیے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک علت پائی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں ہاتھوں ہاتھ تو ہو لیکن کمی بیشی جائز ہے، اور اگر دونوں ہی صورتیں نہیں پائی جا رہی، یعنی جنس کی علت بھی نہیں پائی جا رہی قدر کی علت بھی نہیں پائی جا رہی، تو پھر اس کو ادھار بھی کر سکتے ہیں اور کمی بیشی بھی اس میں جائز ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے خدا نخواستہ سود لیا ہو تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں، سود اگر لیا ہے تو جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ سود بنیادی طور پر یہ بے فاسد ہی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور اگر کوئی شخص سودی معاہدہ کرتا ہے تو بیسیکلی یہ بے فاسد کرتا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں ملکیت کا فائدہ تو دیتا ہے، لیکن وہی کہ ملک خبیث، یعنی کہ ان اپروپریٹ اونرشپ، جس کا ذکر ہم نے بالتفصیل اپنے لاسٹ لیکچر میں بے فاسد کے تحت کیا تھا، کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں جو سود کی رقم بن رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر 1,00,000 روپے آپ نے دیے اور واپسی 1,10,000 روپے لیے، تو 10,000 روپے یہ سود ہیں، تو یہ جو رقم ہے یہ اس شخص کو ریٹرن کی جائے یا بغیر ثواب کی نیت سے کسی بھی مستحق زکوٰۃ کو دے دی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی جائے۔ آخر میں ایک بہت ہی اہم بات میں ذکر کر دوں کہ بعض لوگ سود کو جائز کرنے کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے سود کی ایک جائز صورت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بڑا اماؤنٹ کہ جو بینکس کے اندر ڈپازٹ ہوتا ہے تو ود دا پیسج آف ٹائم وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، اور یوں جب وہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے تو ایک انسان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پر بعض مجوزین جو سود کے وہ یہ بھی بات کہہ رہے ہوتے ہیں
کہ اگر میں کسی کو لون دے رہا ہوں، قرض دے رہا ہوں، تو وہ اس کے پاس پڑا رہا تو گویا کہ میرے لیے وہ ایک ڈیڈ منی ہے، اور جب اس کے پاس رہے گا تو اس کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر آج میں نے 1,00,000 روپے کسی کو دیے اور طے یہ پایا کہ 10 سال بعد وہ مجھے 1,00,000 روپے دے گا، تو آج جو 1,00,000 روپے کی ویلیو ہے وہ 10 سال بعد وہ نہیں ہوگی، ڈی ویلیو ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص بڑھا کے سود واپس لے لیتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بڑھا کر پیسے واپس لے لیتا ہے، تو یہ سود نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ضرورت کے تحت ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ان سے صرف یہ بات کہی جائے یا پوچھی جائے کہ اگر بالفرض وہ جو پیسہ ہے وہ ڈی ویلیو نہ ہو، اس کی ویلیو سلامت رہے، اس کی ویلیو اتنی ہی رہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے جو ایک سچویشن پیش کی وہ تو 10 سال کے ٹینیور ہے، اگر مثال کے طور پر کوئی 1 ہفتے کے اوپر دے تو کیا اس وقت یہ چیز لاگو ہوگی یا نہیں؟ اور ایک بہت اہم نقطہ وہ یہ کہ بالفرض اگر وہ پیسے میں کسی کو دوں نہیں، میں اپنے پاس ہی رکھوں، تو 10 سال جو میرے پاس پیسہ پڑا رہا کیا وہ ڈی ویلیو نہیں ہو رہا؟ اب اس کا انٹرسٹ آپ کس سے لیں گے؟ اس کا بینیفٹ کس سے لیں گے؟ اس کا مارک اپ آپ کس سے لیں گے؟ تو لہٰذا یہ فقط ایک شیطانی وسوسہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو سود اور سودی ہیلوں سے بھی بچا کے رکھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی سمجھی ان کو یاد رکھنے اور ان کو یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ کے کچھ سوالات ہوں تو بالکل کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔